تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیرے کرم خدا را میرا بنے ہے دولہا میرا بنے ہے دولہا۔ بڑی 11ویں شریف ہے آج غوث اعظم دستگیر پیر ماں پیروں کے پیر آج ان کا عرس مبارک ہے۔ جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ او میرا بنے ہے دولہا میرا بنے ہے دولہا۔ شادی رچی ہوئی ہے او میرا بنے ہے دولہا۔ شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی۔ کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظرِ کرم خدا را۔ سرکار غوث اعظم نظرِ کرم خدا را۔ سرکار غوث اعظم نظرِ کرم خدا را۔ میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، ہے سخی تیرا دوارا۔ سرکار غوث اعظم نظرِ کرم خدا را۔ پکارو شاہ جینا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت ہو، بدل جائے گی قسمت ہو، بدل جائے گی قسمت۔ بے سہارو پکارو شاہ جینا کو، پکارو بدل جائے گی قسمت ہو، بدل جائے گی۔ یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، یہ در محبوب سبحانی کا در ہے۔ بیکاری بن کے آؤ، بیکاری بن کے آؤ، تاجدارو پکارو شاہ جینا کو، پکارو بدل جائے۔ اور مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان، مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان۔ نہ گھبراؤ ذرا بھی ہو، نہ گھبراؤ ذرا بھی، غم کے مارو پکارو شاہ جینا کو۔ یہ سرے کوچائے بغداد کے ہیں، یہ سرے کوچائے بغداد کے ہیں۔ کرو سجدے یہاں پر ہو، کرو سجدے
بدل جائے قسمت بے سہارا حضرت غوث الثقلین است بارگاہ حضرت غوث الثقلین است بارگاہ حضرت غوث الثقلین است نقد قمر نقد قمر نسل حیدر و حسنین است آدرش حسینی مادرش حسینی نپوست او اولاد علی یعنی کریم الابوین است بلبل باغ نبی سرور ریاض حیدری غوث اعظم قطب عالم مالک بحر و بری اور بن گیا بغداد بھی بے دم تجلا گاہ دور بن گیا بغداد بھی بے دم تجلا گاہ دور شام ابدیت میں جب قادر نے کی جلوہ کری سیدونی بغداد دے پاسیوں تے اج سرد ہوائی جھلیاں تے بانگ بڑی تے مطلب پاون تے جو در تے رلیاں تے شہر بغداد دیاں سگمیاں گلاں اج وچ لاہور تے کھلیاں شاہ صدیق مبارک انہاں جڑیاں غوث تے کنڈڑے تلیاں جڑیاں غوث تے کنڈڑے تلیاں یقین کریں اتنی بڑی حاضری ہو گئی ہے اتنی بڑی حاضری ہو گئی ہے میں اس کا بیان نہیں کر سکتا شہزادہ غوث الورا کی مجھ پہ نگاہ پڑ گئی بارگاہ حضرت غوث الثقلین غوث الثقلین غوث الثقلین غوث الثقلین غوث الثقلین بارگاہ حضرت غوث الثقلین نقد قمر نسل حیدر و حسنین است مادرش حسینی حسینی پوست او اولاد علی یعنی کریم الابوین است غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ
مدد دے بغداد دے بغداد دے میں خانیوں مستی دا جام لے اے اوسے نو توفیقہ نے گردے نو تھام لے تے مشکل پاوے تے یارویں والے دا نام لے مشکل پاوے تے یارویں والے دا نام لے بغداد والا آوے گا منزلہ چیر دا تو آخ دئی میں بندہ پیران پیر دا پیران پیر دا پیران پیر دا حاضرین مکرم، مجھے آپ کے سامنے غلام محمد پارٹی کے نوجوان جناب محترم محمد احسان حیدری اور ان کے ساتھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ نعرہ میں لگاتا ہوں، آپ ذرا میرے ساتھ جواب دیں، پتہ چلے حضور غوث پاک کے غلام بیٹھے ہیں۔ کون کون غلام غوث الورا ہے؟ ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ساڈے پیر، فخر کر کے بولے ساڈے پیر، ساڈے پیر، پیرانے پیر، شہزادے پیر، ساڈے پیر۔ دوستان محترم، ہماری خوشبختی ہے ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک اس تقریب سعید بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے دربار غوثیہ حضور قطبۃ الاولیاء شیخ المشائخ نقیب الاشراف سیدی و مرشدی سید السادات شیخ المشائخ حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ وقت کے محدث امیر المومنین فی الحدیث انہیں کہا جاتا ہے، قربان جاؤں ان کی مجلس واعظ کے اندر لاکھ لاکھ افراد بیٹھا کرتے تھے اور ان کا کام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کرنا تھا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا تھا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک ایک مرید جو ان کے بھی شاگرد تھے کہنے لگے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ آپ ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، تو فرمانے لگے وہ اہل اللہ ہے، ان کا کام ضرب لگانا ہے، ہمارا کام قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنا ہے۔ اور جناب مرید نے اصرار کیا، امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث العظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث پاک کی جب نظر ابن جوزی پر پڑی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر بیان کی، دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی۔ امام ابن جوزی کے ساتھ ایک محدث تھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا امام ابن جوزی یہ تفسیر آپ کو آتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آتی ہے۔ چوتھی تفسیر بیان کی، کہا مجھے آتی ہے۔ پانچویں تفسیر بیان کی، کہا مجھے آتی ہے۔ یہاں تک کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 تفسیریں بیان کی۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں مجھے ساری آتی ہیں۔ غوث پاک کی ان میں جلالت دیکھیں، آپ نے 12ویں تفسیر بیان کی۔ امام ابن جوزی کہنے لگے واللہ یہ مجھے تفسیر نہیں آتی۔ غوث پاک نے 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، یہاں تک کہ 40 تفسیریں بیان کی۔ 40۔ امام ابن جوزی حیران ہو گئے کہ ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا الان نرجو من القال الى الحال، یہ قال کی تفسیریں تھیں، آؤ اب حال کی تفسیر کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے حال کی پہلی تفسیر بیان کی، پوری مجلس کے اندر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ 70 جنازے اٹھتے تھے، جناب غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ امام ابن جوزی کپڑے پھاڑ لیے، حضور غوث پاک کے قدم
قدموں میں آ کے کہا کہ جو رب نے علم آپ کو عطا کیا ہے ابن جوزی آپ کے گردے راہ کو بھی نہیں پہنچا. تو یہ ہے غوث العظم کی بارگاہ. آئیے میں انتہائی ادب کے ساتھ حضور کی آل کے شہزادے کو دعوت دے رہا ہوں. اور دربار غوثیہ سے جب مجھے پیغام آرڈر ملا تو قاری صاحب سے رابطہ کیا 3-4 دن پہلے، تو یہ بھی حرمین شریفین کی فضاؤں میں تھے. تو واٹس ایپ پہ رابطہ ہوا، میں نے دربار غوثیہ کی جانب سے پیغام دیا. خوش ہوئے کہ میری خوشبختی ہے حرمین شریفین کی فضاؤں میں مجھے غوث پاک کی بارگاہ کا بلاوا آ گیا ہے. ہمارے درمیان بہت بڑی شخصیت، وہ ہستی جن پر پورے پاکستان کو ناز ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا شاید ملک ہو جس میں قاری صاحب نہ گئے ہو. پوری دنیا کے اندر مقبول عرب و عجم، بر اعظم یورپ، ایشیا، افریقہ، پوری دنیا کے اندر قرآن کے نور سے عشاقان مصطفیٰ کے قلب و روح کو منور کرنے والی ہستی، زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، قاری العصر جناب قبلہ الحاج قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کو ملتمس تشریف لائیں اور آیات بینات بھی پیش کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند اشعار عارفانہ کلام پیش کرنے کی بھی سعادت اور اعزاز حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف الله أكبر الله أكبر لا الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد الله الله الصمد الله الصمد لم
أحد صدق الله العظيم. سب مل کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. جس آستانے پر ہم سب لوگ بیٹھے ہیں یہ جگر گوشہ سید الورا ہے. مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب میں ملنے کے لیے کبھی حاضر ہوتا تھا کراچی میں تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اکیلے بیٹھ کے سنا کر. میں ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ جو کہ اس ہستی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا پروفیسر صاحب تو فرمانے لگے کہ مجھے قرآن پاک نہیں سنائیں گے. میں کہا حضور کیوں نہیں سناؤں گا, آپ حکم فرمائیں. کہتے بسم اللہ پہ شروع کریں. میں نے آواز بول کر ٹھہر اندر تشریف لے گئے, جا کر ٹیپ ریکارڈر لے گئے. فرمانے لگے کہ میں آپ کی تلاوت ریکارڈ کروں گا تاکہ میں آپ سنتا رہوں. وہ ایسی نورانی شخصیت تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا. اور مجھے وہ سین بھی یاد ہے جب آپ کو قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نور کی شعائیں ان کے چہرے سے نکل رہی ہیں. ان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. ہم سب کتنے خوش. آج پوری دنیا میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ان کے لاڈلے کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور غوث پاک کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں. میں چند اشعار میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کرنے لگا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ میں میرا مرشد اونچا میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی. صدقے جا انہاں اونچیاں تو جنہ آسانی میں آنال نبھائی. یہ ان کا بڑا پرام تھا کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ نبھا رہے تھے. صدقے جا انہاں اونچیاں تو جنہ آسانی میں آنال نبھائی. نب جاتی ہے بیجے کر آپ نبھائیے. اچھے آنال نہ نبھے محمد بیجے کسرانہ کھائیے. اچھے آنال نہ نبھے جے کسران نہ کھائیے. سنیے رادے رادے ہر کوئی آکے رادے رادے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں رادے. بن مرشد تے نورانیوں لبنا عمر ویسی وچرا دے.
بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا مر ویسی وچ راہ دے آخر شیر پڑھنے لگا ہوں مرشد دے دروازے اتے مرشد دے دروازے اتے او محکم لائے چوکا نوے نوے نا یار بنائے بے وانگ کمینے آلوکا نوے نوے نا یار بنائے وانگ کمینے آلوکا ایک وائیے شیئر آخر پڑھ رہا ہوں کہ صدا بہار صدا بہار صدا بہار دیمیس باگے تے کدی خزانہ آوے ہووے فیض ہزارہ تائیں تے ہر بکا پھل کھاوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ساڈے پیر شہزادے پیر حسنی پیر حسینی پیر لجپال پیر ساڈے پیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودا
سورت سے بسمل بول باہر سورت سے بسمل بول شب جائے گے من بودم باہر سورت سے بسمل بول باہر سورت سے بسمل بول شب جائے گے من بودم باہر سورت سے بسمل بول باہر سورت سے بسمل بول شب جائے گے من بودم نمی دانم چے منزل بول نمی دانم چے منزل بول نمی دانم چے منزل بول شب جائے گے من بودم نمی دانم چے منزل بول شب جائے گے من بودم پری پہ کر نگارے سارے پری پہ کر نگارے سب پتے لال رخ سارے پری پہ کر نگارے سب پتے لالا رخ سارے سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم اس صورت نو میں جانا کھا جانا کہ جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کہ جان جہانا کھا سچ آخد رب دی وشانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم مکھ چن بدر شاشانی مت چمک دلاٹ ڈلانی چن بدر شاشانی مت چمک دلاٹ ڈلانی زلف اک مستانی مخمور اکین مدبریاں سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم مکھ چن بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی مکھ چن بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی ظلم اک مستانی مخمور یقین مدبریاں سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم سراپا آفتے دل بول شب جائے گے من بودم
وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، سراپا آفتے دل بود شب جائے گے من بودا، سراپا آفتے دل بود شب جائے گے من بودا، سراپا آفتے دل بود شب جائے گے من بودا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی بنا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، سراپا آفتے دل بود شب جائے گے من بودا، سراپا آفتے دل بود شب جائے گے من بودا، خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو، خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو، محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، محمد جانے محفل بود، محمد جانے محفل بود، محمد جانے محفل بود، شب جائے گے من بودا، محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، شب جائے گے من بودا، خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو، محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود، شب جائے گے من بودا، محمد شم محفل بود، شب جائے گے من بودا، محمد شم محفل بود، شب جائے گے من بودا، نمی دانم چه منزل بود، نمی دانم چه منزل بود، شب جائے گے من بودا، شب جائے گے من بودا، شب جائے گے من بودا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر آپ کی بارگاہ میں چند اشعار۔ یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، مختار نبی مختار خدا، یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، سلطان دو عالم قطب اولا، ہے راز جلالت عرض و سما، ہے راز جلالت
جلالت عرض و سما یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا حضور غوث الورا کی بارگاہ میں ان ہاتھوں کو دعا بناتے ہوئے ان ہاتھوں کو بلند کیجئے ان ہاتھوں کو آسمان کی طرف ہاتھوں کو دعا بناتے ہوئے بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہیے کیا یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا سلطان دو عالم قطب اولا ہے راز جلالت عرض و سما ہے راز جلالت عرض و سما در صدق ہما سے دیکھ وشی در صدق ہما سے دیکھ وشی در عدل عدالت چو عمری در عدل عدالت چو عمری اے کان حیا عثمان منشی اے کان حیا عثمان منشی مانند علی باجود و سخا اے کان حیا عثمان منشی اے کان حیا عثمان منشی مانند علی باجود و سخا یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا در بزم نبی عالی شانی در بزم نبی عالی شانی سرکار ایوب مریدانی سرکار ایوب مریدانی در ملک ولایت سلطانی تو ولایت سلطانی در ملک ولایت سلطانی اے منبع فضل جود و سخا یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا چوپائے نبی شد تاج سرت چوپائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت تاج سم عالم شد قدمت اقطاب جہاں در پیش درد اقطاب جہاں در پیش درد اقطاب جہاں در پیش درد افتادہ جو پیش شاہ گدا یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا گرداد مصیبہ مردہ روا گرداد مصیبہ مردہ روا دادی تو بدین محمد جان دادی تو بدین محمد جان ہم عالم حیو دین گویا ہم عالم حیو دین گویا
معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا موئی کے فدائے نام تشد موئی کے فدائے نام تشد تریوزہ گرے اکرام تشد تریوزہ گرے اکرام تشد موئی کے فدائے نام تشد موئی کے فدائے نام تشد تریوزہ گرے اکرام تشد تریوزہ گرے اکرام تشد شد خواجہ ازا کے غلام تشد خواجہ ازا کے غلام تشد دارت غلب تسلیم و رضا یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علا سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالت عرض و سما سلطان دو راز جلالت عرض و سما یا غوث معظم نور خدا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا مختار نبی مختار خدا مختار سامعین گرامی قدر بھی آپ کے سامنے بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم محمد آصف چشتی صاحب اور ان کے ساتھی حاضرین گرامی قدر الحمدللہ ہماری سعادت خوشبختی ہے کہ ہم دربار غوثیہ حضور سلطان الاولیاء قطب الاولیاء کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں اہل بیت طہار کے قدموں میں بیٹھے ہیں حدیث رسول کے اندر آتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہے فرمایا میری اہل بیت سے ایک دن محبت کرنا میری اہل بیت سے ایک دن محبت کرنا ایک سال کی عبادت بے ریا سے بھی زیادہ افضل ہے کہ یہ نا سبحان اللہ کون کون اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں یقیناً سارے ہیں دیکھیں ایک ہے آپ غیب میں محبت کریں ایک ہے شہزادگان غوث الورا کی زیارت بھی ہو رہی ہو اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہو کتنا بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے اب میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان دنیا نات کے نیر کعبہ وہ آواز جو لاکھوں کروڑوں دلوں پر حکومت کر رہی ہے الحاج انجینئر محمد افضل نوشاہی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین کے اندر عقیدت اور محبت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب الحاج محمد افضل نوشاہی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سقاني سقاني حبك أسات الوصال فقلت لخمرتي نهبي تعالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال پکارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو بدل جائے قسمت ہاں بدل جائے قسمت ہاں بدل جائے قسمت میں سہارو پکارو سبھی پکاریے پکارو شاہ جیلاں کو پکارو بدل جائے قسمت ہاں بدل جائے قسمت میں سوارو پکارو یہ در میں وہ بے سبحانی کا در ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے یہ در میں وہ سبحانی کا در ہے بیکاری بڑھ کے آؤ ہاں بیکاری بڑھ کے آؤ تاجدارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو بدل جائے قسمت ہاں بدل جائے قسمت میں سوارو پکارو کرو تم نام میرا کا وظیفہ کرو تم نام میرا کا وظیفہ وظیفہ کرو تم نام میرا کا وظیفہ ملے گا چین تم کو ہاں ملے گا چین تم کو بے قرارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو بدل جائے قسمت ہاں بدل جائے قسمت مریدی لا تخف کا ہے فرمان مریدی
گھبراؤ ذرا بھی نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو نہ گھبراؤ ذرا بھی نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت اور تمہاری ریت ہے میرے ترانہ میرے میرا تمہاری ریت ہے میرے ترانہ میرے میرا تمہاری ریت ہے میرے ترانہ شاہ جیلا تمہاری ریت ہے میرے ترانہ گھبراؤ ذرا بھی موری نیا بھی میرا موری نیا بھی میرا پار اتارو پکارو موری نیا بھی میرا موری نیا بھی میرا پار اتارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت تمہیں مشکل نہیں بگڑی بنانا میرے میرا تمہیں مشکل نہیں بگڑی بنانا شاہ جیلا تمہیں مشکل نہیں بگڑی بنانا ہمارے کاج بھی میرا ہمارے کاج بھی میرا سوارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت میں سوارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو پکارو ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آج ان کی خوشی کا دن ہے حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں عرش پاک کی تقریب ہے میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کے اشعار پیش کرتا ہوں اس مصرے کے ساتھ کہ میں نواں میرا مرشد اچا سبھی بولیے اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کریں میں نواں میرا مرشد اچا 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 اچھے آدھے سگلائی صدقے جاواں انا اچھے آنکھوں جنا صدقے جاواں انا اچھے آنکھوں جنا نیوے آنال نبائے میں نواں میرا مرشد اچا میں نواں میرا
مرشد اوچا فضل تیرے نل لوئے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑے کے فضل تیرے نل لوئے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑے کے اتے بھی جنت جان محمد اتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے میں نیواں میرا مرشد اوچا 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 تے اپنے یار دے بیلے وچوں تو میں چوڑ چوڑ کھائے اپنے پیر دے کہوں گا آپ بھی کہیں گے کہ اپنے طاہر دے بیلے وچوں تم چون چون پائے اپنے طاہر دے بیلے وچوں تم چون چون کھائے اور کسے دے باغے اندروں اور کسے دے باغے اندروں میرے لین نہ جائے اور کسے دے باغے اندروں میرے لین نہ جائے۔ حضور قبلہ پیر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ تمہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس کو روٹین میں کھایا نہیں جاتا، لیکن اگر اپنے شیخ کے باغ کا ہو، اپنے محبوب کے باغ کا ہو، حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا ہو تو ہمیں تمہ کھانا بھی قبول ہے۔ بھئی لوگوں، ہمیں ایک ہی در چاہیے، وہ ہمارے پیر و مرشد شہزادہ غوث الورا کا در ہے۔ ہم جگہ جگہ پر منہ نہیں مارتے اور یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے طاہر دے بیلے وچوں تم چون چون کھائے اپنے طاہر دے بیلے وچوں تم چون چون کھائے اور کسے دے باغے اندروں اور کسے دے باغے اندروں میرے لین نہ جائے اور کسے دے باغے اندروں میرے لین نہ جائے۔ میں نیواں میرا طاہر اوچا کہیے میں نیواں میرا غوث ہے اوچا میں نیواں میرا طاہر اوچا اچھیاں دے سنگ لائے صدق جاواں گے نہ اچھیاں تو جنا نیوے نال نبھائے۔ اور بڑی پیاری بات ہے، محبت کرنے والوں اپنی شیخ کے بارگاہ کے عاشقوں کہ جن دلاں وچ عشق سماڑا پھر نہیں اس جاڑا جن دلاں وچ عشق سماڑا پھر نہیں
سونے سونے ملن ہزاراں سونے سونے ملن ہزاراں اصل یار وٹانا سونے سونے ملن ہزاراں سونے سونے ملن ہزاراں اصل یار وٹانا میں نیوا میرا مرشد اٹھا میں نیوا میرا مرشد اوچا املا والے لنگ لنگ جانے املا والے لنگ لنگ جانے غافل غوطے کھا دے تو بڑھنا دین محمد بخشا تو بڑھنا دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے تو بڑھنا دین محمد بخشا تو بڑھنا دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے میں نیوا میرا مرشد اوچھا میں نیوا میرا مرشد اوچا سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے جناب محترم الحاج محمد افضل شاہی ذکر مصطفیٰ سے اور بارگاہ غوثیت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہماری خوشبختی ہے، ہم دربار غوثیہ میں حاضر ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہیں، شہزادگان غوث الورا کی ہم زیارت بھی کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اے آر وائی کے گروپ کے چیئرمین جو ہیں حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی اہلیہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور خاص طور پہ حاجی عبدالرؤوف صاحب جو کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین ہیں، جو حضور غوث پاک کے ذکر کی نوکری کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے شہزادگان غوث الورا کے قدموں کا صدقہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے انتہائی محترم مہمان مکرم عمر کے اسی حصے میں جناب قبلہ سردار ذوالفقار علی کھوسہ صاحب جلوہ فرما ہے، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ہدیہ نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، اس شہزادے کو بلا رہا ہوں جو سب سے زیادہ جسے قرب ہے اور ہر جمعرات کو اور پھر کشاں کشاں یہاں آتا ہی رہتا ہے یہ نوجوان، اور خاص نظر کرم ہے شہزادگان غوث الورا کی اس نوجوان پر۔ عرض گزار ہوتا ہوں تشریف لاتے ہیں انتہائی محترم عزت و تکریم کے لائق جناب طاہر محبوب قادری صاحب تشریف لائیں، ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ساڈے پیر، محبت سے بولے ساڈے پیر، ساڈے پیر۔ درود پاک صلی اللہ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا